وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، قسم کھانا اور قسم اٹھانا پسندیدہ اخلاق نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے جھوٹے ہوتے ہیں بہت قسمیں اٹھانے والے۔ کمزور شخصیت کے مالک اور کمزور اخلاق و کردار کے مالک بالعموم قسمیں اٹھاتے ہیں، اور سچی قسم اٹھانا بھی ایک بہت بڑا بھاری کام ہے۔ لوگ اس سے گریز کرتے ہیں اور لوگ اس کو پسندیدہ نہیں سمجھتے، لیکن جھوٹی قسم اٹھانا تو انتہائی غلط کام ہے اور انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، اور قسمیں بھی ایسی اٹھاتے ہیں کہ جہد ایمانہم، بڑی بڑی قسمیں اٹھاتے ہیں اور بڑی کڑی قسمیں اٹھاتے ہیں، بڑی محنت کے ساتھ قسمیں اٹھاتے ہیں کہ اقسموا باللہ، انہوں نے قسمیں اٹھائی ہیں، جہد ایمانہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسمیں اٹھائی ہیں، جہد ایمانہم، بڑی محنت کر کے، بڑی جد و جہد کر کے۔ جہاد کا لفظ سے نکلا ہے، اور جہاد کرتے ہیں حد سے بڑی ہوئی محنت اور جد و جہد کو۔ اللہ کے راستے میں جہاد صرف قتال کا نام نہیں ہے، جس طرح آپ تصویر پیش کر دی گئی ہے کہ جہاد کا نام لیتے ہی ذہن میں ایک تصور آتا ہے کہ ہاتھوں میں تلواریں ہیں، ہم کسی کو مار رہے ہیں یا کوئی ہمیں مار رہا ہے۔ یہ جہاد کی ایک شکل تو ہے، جہاد کی ایک صورت تو ہے، لیکن سارے کا سارا جہاد یہ نہیں ہے۔ جہاد ہر اس جد و جہد کو کہتے ہیں جو دین کے غلبے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے، شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، خدا کی معصیت و نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے، اپنی خواہشات کو دبانے کے لیے انسان محنت اور جد و جہد کرتا ہے، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ تو یہاں تو لفظ اس طرح استعمال ہوا کہ اقسموا باللہ، انہوں نے اللہ کی قسمیں اٹھائی ہیں، جہد ایمانہم، لیکن بڑی کڑی قسمیں اٹھائی ہیں، بڑی سخت قسم کی قسمیں اٹھائی ہیں، اور قسمیں بھی اس بات پر اٹھائی ہیں جس کی نہ ان کے پاس دلیل ہے، جس کا نہ ان کے پاس ثبوت ہے، جس کا نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، نہ کوئی ان کو بتانے والا ہے، نہ کوئی ان کے پاس حوالہ ہے۔ قسم کس بات پر انہوں نے اٹھائی ہے؟ قسم انہوں نے اس بات پر اٹھائی ہے کہ لا یبعث اللہ من یموت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو دوبارہ نہیں زندہ کرے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مار دیا ہے۔ جی، قسمیں اس بات پر اٹھاتے تھے، اس بات کی دلیل ان کے پاس کیا تھی؟ ان کے پاس اس بات کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ ہم نے کبھی مرے ہوئے لوگ دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھے۔ جب ہم نے نہیں دیکھے تو ایسا ناممکن ہے۔ بھائی اگر آپ نے مرے ہوئے لوگ دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھے، لیکن تم نے یہ تو دیکھا ہے کہ ایک انسان جس کا یہاں کوئی تذکرہ موجود نہیں تھا، یہاں جس کا کوئی وجود موجود نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کر دیا۔ خود تمہاری اپنی ہستی ایسی ہستی ہے جس کے بارے میں تمہیں بھی پتہ نہیں تھا، نہ تمہاری امی کو پتہ تھا، نہ تمہارے ابو کو پتہ تھا، نہ کائنات کے اندر کسی ہستی کو علم تھا کہ ایک ہستی آنے والی ہے اور وہ یہ گل کھلائے گی اور وہ یہ کارنامے سر انجام دے گی، وہ اس طرح کی ہوگی، وہ اس طرح کی ہوگی۔ کس کو کیا پتہ تھا؟ کسی کی ماں نے اللہ کے ہاں درخواست نہیں بھیجی تھی، نہ کسی کے باپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مطالبہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل ایک چیز جو بالکل موجود نہیں تھی اس کو اللہ پاک نے وجود بخش دیا ہے۔ تو اس انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیا اللہ کے لیے مشکل ہے اور ناممکن ہے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ انہوں نے قسمیں اٹھائی ہیں، تو کس بات پر اٹھائی ہے؟ لا یبعث اللہ، نہیں اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، من اس کو یموت جس کو اس نے مار دیا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بلا وعدن علیہ حقا، نالائکو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا وعدہ ہے جو اس نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے۔ اس کو ثابت کرنا، اس کو سچ کر دکھانا اللہ پاک نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، یہ ایسا ہو کے رہے گا۔ اور یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ اہم ترین مسئلہ ہے۔ ایک انسان سمجھتا ہے کہ یہ زندگی ساری کی ساری یہی ہے، یہاں جو کچھ میں کر لوں، جو کچھ میں کھا لوں، جو کچھ میں کما لوں، مجھ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس دنیا کے اندر جو سزا جزا ہے وہ میں بھگت لوں گا۔ ایک دوسرا انسان وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ یہاں جو کچھ میں نے کھایا، جو کچھ میں نے کمایا، جو کچھ میں نے لگایا، جو کچھ میں نے لٹایا، جو کچھ میں نے بنایا، اس کی ایک ایک پائی کا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ اب اس زندگی اور اس زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس طرح کی زندگی کے تصور رکھنے والا تو قدم قدم پر سوچتا ہے کہ اس چیز کا مجھے حساب دینا پڑے گا، اس چیز کا میں اللہ کے ہاں جواب نہ دے سکا تو مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور دوسرا آدمی جو یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد بس مٹی میں مل جانا ہے، دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، وہ تو جو کچھ چاہے کھائے، جس کو چاہے لتاڑ دے، جس کی حق مارے، جس کی عزتیں پامال کرے، اس کے ہاں تو کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھے گا۔ تو اللہ پاک نے یہ فرمایا یہ ہے کہ وعدن بلا وعدن علیہ حقا، اللہ کے اوپر یہ وعدہ ہے لیکن اللہ پاک نے اس وعدے کو سچا کر دکھانا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات سے واقف نہیں ہے، لوگوں کی اکثریت کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ لا علمی اور جہالت سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے لا علمی اور جہالت، یہ بے خبر ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور حضرات یہ دنیا کے علوم جو ہیں یہ علم نہیں ہیں، یہ معلومات ہیں۔ اصل علم یہ ہے کہ انسان اس قرآن کو پڑھ کر اپنے آپ کو پہچانے اور پھر اپنے خدا کو پہچانے۔ اصل علم یہ ہے کہ آپ کا اپنے ساتھ، آپ کا گھر والوں کے ساتھ، آپ کا اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا طریقہ اور کیا طرز عمل ہونا چاہیے، یہ علم ہے۔ یہ علم جن لوگوں کو ہوتا ہے ان کو ہی دراصل عالم اللہ تعالیٰ کہتا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، اس لیے اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی وہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی